السلام علیکم، پاک وائس سٹوریز میں آپ کا خوش آمدید۔ اس چینل پر میرا پہلا سٹوری اور پہلا قسط ہے۔ سٹوری کا نام ہے تم میرے ہو۔ تو چلتے ہیں پہلے قسط کی طرف۔ اس نے جو ہی کمرے میں قدم رکھا، فون کی بیل ایک دم بجنے لگی۔ اس نے ایک نظر سیل فون کی طرف دیکھا، پھر غصے کے عالم میں سفید رنگ کے گیند کو دیوار پر پوری شدت سے دے مارا۔ ہاتھ میں پکڑی ہاکی اور پسینے سے تر پر شرٹ اتار کر بیڈ پر پھینکی۔ فون کی بیل تواتر سے بجتی جا رہی تھی۔ اب وہ صوفے پر بیٹھ کر جوتوں کے تسمے کھول رہا تھا اور ابھی تک بجتی بیل کی طرف متوجہ نہیں ہو سکا تھا پر یہاں موجود ہی نہیں تھا۔ وہ تو ابھی تک خود کو ہاکی کے میدان میں محسوس کر رہا تھا۔ 100 گز لمبے اور 60 گز چوڑے ہاکی کے اس میدان میں ابھی تک تماشائیوں کا ہنگامہ مچا ہوا تھا اور آج کی شکست بری طرح اس سے تلملا رہی تھی۔ تھوڑی دیر اس نے فون کے بند ہو جانے کا انتظار کیا، پھر کچھ سوچ کر گویا کرنٹ کا کے اٹھا، مائی گاڈ، اگر لالا کا فون ہوا تو وہ کس قدر پریشان ہو رہے ہوں گے۔ پھرتی سے فون اٹھا کر اس نے اسکرین کی طرف دیکھا۔ اسکرین پر چمکتا نمبر اجنبی نہیں تھا۔ وہ پہلے 1 سال سے اس نمبر سے آنے والا ہر کال نہ چاہتے ہوئے بھی اٹینڈ کر رہا تھا۔ وہ تھوڑی دیر مزید سوچتا رہا۔ شاید دوسری طرف موجود ڈیٹ انسان کو کچھ شرم آ جائے، مگر اس سے غیرت بلا کہاں آ سکتی تھی۔ اس نے دانت پیستے ہوئے کال ریسیو کی۔ اب ڈارلنگ کہاں تھے؟ اتنا انتظار کروایا۔ چیختے ہوئے اس آواز میں بلا کی تازگی تھی۔ وہ گہرے سانسیں خارج کرتے ہوئے خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ مجھے پورا یقین تھا کہ تم اس وقت بہت اپسیٹ ہو رہے ہوں گے، سو اس لیے کال کر لی۔ کیا روتے رہے ہو؟ بڑی ہمدردی کا مظاہرہ کیا جا رہا تھا، گویا ان دونوں میں بلا کی ذہنی ہمآہنگی دوستی ہو، حالانکہ وہ اس ہمدردی کے پردے میں چھپا طنز اچھی طرح سمجھ رہا تھا۔ جسٹ شٹ اپ۔ وہ بری طرح تپ گیا۔ وہ کچھ پل مزید خود کو ٹھنڈا کرتا رہا۔ ہار اور جیت زندگی کا حصہ ہوتی ہے، میں اتنی معمولی بات پر رو نہیں سکتا۔ اس کے لہجے میں بلا کی مضبوطی تھی۔ تبھی وہ شرارتی انداز میں چیخی، حوصلے تو بلند ہے، ہر سپاہی حوصلہ بلند اور ہمت جوا ہوتی ہے۔ وہ چڑھ کر گویا ہوا، جانتا تھا کہ وہ بات سے بات نکالتی جائے گی اور وہ اس کے جوابات نہ چاہتے ہوئے بھی دیتا رہے گا۔ اے بلند ہمت سپاہی، آج کا معرکہ تمہارے لیے خاصی تکلیف دہ رہا۔ وہ شکست ہمیشہ یاد رہنے والی ہے۔ تمہاری گیند بھول کر بھی فیلنگ پوسٹ کی طرف نہیں جا سکی، جبکہ جازم کی ٹیم نے یک کے بعد دیگر کئی گول کیے تھے۔ مائی گاڈ، 70 منٹ کے کھیل میں ایک بھی گول تم لوگوں سے نہیں ہو سکا۔ ویری بیڈ۔ آج تو بہت خراب کھیلے ہو۔ اس کے ہمدردانہ لہجے میں چھپی شرارت کو محسوس کر کے عبد کا خون کھول اٹھا۔ کیوں فون کیا ہے؟ سونے کی قیمت دن بدن چڑھ رہی ہے، بس یہی بتانے کے لیے فون کیا ہے۔ وہ ایک دفعہ پھر اس سے بری طرح سے تپا گئی۔ دیکھیں مس، عبد کچھ بولنا ہی چاہتا ہی تھا جب وہ سرعت سے اس سے ٹوک گئی۔ میں رمشا اکرم ہوں، 1 سال ہو چکا ہے، اب تک تو تمہیں میرا نام حفظ ہو جانا چاہیے۔ حفظ تو تب ہوتا جب میں تمہارے نام کو یاد کرنے کی کوشش کرتا۔ اپنے بھی طنزیہ لہجے میں اس سے جلانا چاہا۔ کوئی بات نہیں، صرف حفظ ہی نہیں کرو گے بلکہ میرے نام کی مالا بھی چھپنے لگو گے۔ وہ تلملاتی کہاں تھی، بلکہ تلملا کر رکھ دیتی تھی۔ بڑی خوش فہمی ہے۔ وہ خون کی گونڈ بھر کر رہ گیا تھا۔ جو بھی کہہ لو، اس سے کون سا پرواہ تھی۔ جسٹ شٹ اپ۔ اب پھر سے سخت الفاظ کہتے کہتے رک گیا۔ خواتین سے نازیبا گفتگو کرنا اس سے کبھی بھی پسند نہیں رہا، مگر یہ رمشا اکرم اس سے زج کر رکھ دیتی تھی۔
تم نے فون کرنے کی وجہ نہیں بتائی۔ اس نے رو کے لہجے میں پوچھا۔ اس لیے فون کیا تاکہ تم سے پوچھ سکوں ہاکی کا کھیل برصغیر پاک و ہند میں کب مترادف ہوا۔ آواز میں اس سے چڑھایا، ویسے آج تم بہت خراب کھیل رہے تھے، 3 گول مس کیے، تم اچھی کھلاڑی نہیں ہو۔ وہ اس کی دکھی رگ پر ہاتھ رکھ کے مسلسل بول رہی تھی۔ میں تمہیں لنچ کی آفر کرنا چاہتی ہوں۔ کیا وہ جانتی تھی اب ضرور کچھ نہ کچھ بولے گا، اس لیے اس کی بات سنے بغیر اپنی سناتی رہی۔ وہ ایک دفعہ پھر لفظ ترتیب دینے لگا تھا جب رمشا نے اس کی بات درمیان میڈ اچک لی۔ آج کل کلب کیوں نہیں آ رہے ہو تم؟ اس سے موضوع بدلنے میں بھی مہارت حاصل تھی۔ میری مرضی، اب چڑھ کر رہ گیا، کل ضرور آنا۔ رمشا کا انداز دھونس بھرا تھا۔ کیوں؟ تم نے میرا ولیمہ ارینج کروایا ہے، وہ غصے میں پنکارا۔ بولنے سے پہلے سوچ تو لیا کرو۔ رمشا نے گویا خوب لطف لیا۔ ویسے ایسا ہو بھی سکتا ہے، شرط صرف یہ ہے تم دولہا بننے کے لیے تیار تو ہو جاؤ، ہم سارا ارینجمنٹ کر لیں گے، 21 توپوں کی سلامی بھی تیار رہے گی۔ تم آخر چاہتی کیا ہو؟ وہ زج ہوا۔ امید ہے آپ لوگوں کو یہ سٹوری کا پہلا کیس پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کر لیں، کمنٹ میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کر لینا اور چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ ہمارا آنے والا کیس آپ کو بآسانی پہنچ سکے۔ اللہ حافظ، اگلے کیس میں پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔